नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उमर बिन सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, जो कि यजीद की तरफ से मदीने का हाकिम था। वो मक्का पर फ़ौजें भेज रहा था। ए अमीर, मुझको इजाज़त दे कि मैं तुझको एक हदीस सुना दूँ जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के दूसरे रोज़ इरशाद फरमाई। मेरे दोनों कानों ने इसको सुना और दिल ने इसे याद रखा और मेरी दोनों आँखों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तारीफ़ और खूबी बयान की। फिर फरमाया, मक्का को अल्लाह ने हराम किया है, लोगों ने हराम नहीं किया। इसका अदब भी हुक्म इलाही है। जो कोई अल्लाह और पिछले दिन यानी कि क़यामत पर ईमान रखता हो, इसको वहाँ खून बहाना दुरुस्त नहीं है और ना वहाँ कोई दरख्त काटना। अगर मेरे बाद कोई ऐसा करने की ये दलील दे कि अल्लाह ने तो फ़तह मक्का के दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास इजाज़त दी थी, तो तुम को इजाज़त नहीं दी। मुझको भी सिर्फ़ एक घड़ी दिन के लिए इजाज़त दी, फिर इसकी हुर्मत वैसी ही होगी जैसे कल थी। जो शख्स यहाँ हाज़िर हो वो इसकी खबर इसको कर दे जो गायब है। लोगों ने अबू शरी से पूछा, उमरू ने इसका क्या जवाब दिया? तो मैं तुझसे ज़्यादा इल्म रखता हूँ। मक्का को गुनाहगार जो है वो पनाह नहीं देता और ना इसको जो खून या चोरी करके भागे। ये बुखारी शरीफ की जो है वो 104 हदीस है। अब हम जो 105 हदीस है उसका मुताला करेंगे कि इसमें भी अबू बकरा से रवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा खून, तुम्हारे माल। इब्ने सीरी ने कहा, मैं समझता हूँ ये भी कहा कि तुम्हारी इज़्ज़तें एक दूसरे पर हराम हैं, जैसे इस दिन की यौम नहर की हुर्मत है। इस महीने में सुन रखो, जो शख्स हाज़िर हो वो गायब को इसकी खबर पहुँचा दे। इब्ने सीरी ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना सच हुआ। जो लोग इस वक़्त हाज़िर थे, उन्होंने जो गायब थे इनको ये हदीस पहुँचा दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन रखो, मैंने तुमको ये हुक्म पहुँचा दिया। 2 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही अल्फाज जो हैं वो दोहराए। अब देखें, इन हदीसों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जो है बताया कि मक्के का यानी कि अल्लाह का जो घर है, मक्का है, जहाँ पे वाक़या है, वो महीना जो है वो किस कदर हुर्मत वाला है। अब ये जो सहाबी हैं वो कहते हैं कि वो फ़ौजें भेज रहा था मक्के पर चढ़ाई करने के लिए, ठीक है। लेकिन मेरे चूँकि मुझे हदीस याद थी, मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको ये हदीस यानी कि सुनाना चाहता हूँ, ताकि उसके दिल के ऊपर भी इस चीज़ का जो है असर हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे चढ़ाई करने से मना फरमाया हुआ है। तो उन्होंने ये हदीस की कि अल्लाह के नबी ने यानी कि पहले तो अल्लाह की तारीफ़ की, उसकी खूबियाँ बयान फरमाईं। अल्लाह के नबी का तरीक़ाकार यही था कि जब भी कोई बात यानी कि शुरू करते थे, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना जो है वो करते थे। इसके बाद जो है वो असल मामला बयान फरमाते थे। फिर फरमाया कि मक्के को अल्लाह ने हराम किया है, लोगों ने हराम नहीं किया। यानी कि इसको जो हुर्मत वाला बनाया है अल्लाह ताला ने, ये अल्लाह ने बनाया है, लोगों ने इसको हुर्मत वाला नहीं बनाया। ठीक है? लेकिन लोगों के ऊपर ये ज़रूरी है कि जो कोई अल्लाह और यानी कि क़यामत वाले दिन के ऊपर ईमान रखता है और वो इसको वहाँ खून बहाना दुरुस्त नहीं है। उसके लिए ये जायज़ नहीं है कि मक्के की हुर्मत को पामाल करे, वहाँ पे खून बहाए, ठीक है? और ना ही वहाँ का दरख्त काटना, यानी कि वहाँ पे जो लगे हुए दरख्त हैं, वो भी काटना, उनको उजाड़ना जो है किसी भी इंसान के लिए उसको ज़ेब नहीं देता। फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई ऐसा करने की ये दलील दे कि अल्लाह के नबी ने, यानी कि जब फ़तह मक्का था तो उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चंद घड़ियाँ, चंद घंटे जो थे वहाँ मख़सूस कर दिए थे, जिसमें वहाँ लड़ाई और क़ताल जो था वो जायज़ था। फरमाया कि अगर कोई इस चीज़ की दलील दे, लेकिन उसको ये बताओ कि मेरे लिए भी सिर्फ़ 1 घड़ी दिन के लिए इजाज़त थी और फिर इसकी हुर्मत वैसी होगी थी। सिर्फ़ उसी वक़्त मुझे अल्लाह ने इजाज़त दी थी, लेकिन इसके बाद जो है उसकी हुर्मत फिर से वैसे की वैसी हो गई थी जैसे कि कल थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए कि अपनी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी बार-बार ये चीज़ जो है तरग़ीब दे रहे हैं कि जो यहाँ पे मौजूद है वो इसकी खबर उसको भी कर दे जो गायब है। ठीक है? लोग यानी ये ना हो कि कोई जो है इस खैर से महरूम रहे, बल्कि जो यहाँ पे मौजूद हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उन लोगों तक खबरें जो हैं वो ज़रूर पहुँचा दें जो गायब हैं।
اور ان حدیث سے اگر ہم یہ چیز اخذ کریں تو آج ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اگر ہم دین کی کوئی بات ہماری سمجھ میں آتی ہے، ہم سنتے ہیں کہیں سے، تو ہماری بھی کوشش اور خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ہم دین کی یہ بات جو ہے ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو کہ وہاں موجود نہیں ہوتے، یعنی جو جن لوگوں تک ہمیں، یعنی کہ ہم اگر کسی اس میں گئے ہوئے ہیں، جلسے میں گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کسی درس کے اندر گئے ہوئے ہیں، وہاں ہم کوئی بھی دین کی بات جو ہے وہ سیکھتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث سیکھتے ہیں، آپ قرآن کی کوئی آیت جو ہے اس کو سیکھتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے فیملی ممبرس کو جو ہے وہ بتائیں، اپنے ملنے ملانے والوں کو بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مجھ تک پہنچی ہے، اور اللہ کے نبی جو تھے وہ بار بار اپنی احادیث کے اندر جو ہے اس کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ کے نبی بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ جو یہاں موجود ہو وہ دوسروں تک جو ہے اس بات کو وہاں پہ پہنچا دے۔ اب دیکھیں کہ جو دوسری حدیث ہے اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا خون، تمہارے مال، یعنی اور تمہاری عزتیں جو ہیں وہ دوسروں پر حرام ہیں، جس دن، جیسے کہ اس دن یعنی کہ یوم نہر کی حرمت ہے اس مہینے میں، یعنی کہ سنو کو جو شخص یہاں حاضر ہے وہ غائب کو اس کی خبر پہنچا دے۔ اب دیکھیں ابن سیرین یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا سچ ہوا کہ جو لوگ اس وقت حاضر تھے انہوں نے جو غائب تھے ان کو یہ حدیث پہنچا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بار بار ہمیں نیکی کرنے کی جو ہے وہ ترغیب دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلو جی آپ کیوں یعنی کہ کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں، جو جس طرف لگا ہوا ہے ٹھیک ہے، سارے اللہ کو مانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ سارے مذہب کے لوگ جو ہیں وہ مانتے تو اللہ تعالیٰ کو ہیں، وہ کسی بھی صورت میں مانتے ہیں، کوئی بتوں کی پوجا کر کے مان رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی روحوں کی پوجا کر کے مانگ رہا ہے، کوئی آگ کی کرتا ہے، کوئی سانپ کی کرتا ہے، تو لیکن سارے جو ہیں ان میں مانتے تو اللہ کو ہی ہیں، لیکن یہ طریقے غلط ہے۔ جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے اس طریقے سے ہی اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی جائے گی تو اس کا ہمیں کوئی فائدہ ہے، اگر ہم دوسرے طریقے سے پیروی کریں گے تو ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ ماہ سیام آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے روزے جو ہیں رکھنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں کہا گیا ہے، لیکن اگر ہم روزہ جو ہے دن کی بجائے رات کو رکھنے لگ جائیں کہ اتنے ہی گھنٹے جو ہیں وہ ہم رات کو جو ہے وہ کر لیں، تو کیا ہمارا روزہ جو ہے وہ ایکسیپٹڈ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ ہم یہ روزہ جو ہے اپنے طریقے کے مطابق رکھ رہے ہیں، نہ کہ اللہ کے طریقے کے مطابق رکھ رہے ہیں۔ کوئی بھی چیز اسی وقت قبولیت کے درجے کو پہنچے گی جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں گے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر انسان عمل کرے گا، اس کا عمل جو ہے اسے فائدہ دے گا، ٹھیک ہے، اس کے ہر عمل فائدہ دے گا، لیکن اگر جو اس کے اینٹی چلے گا تو پھر وہ اس کو فائدہ نہیں دے گا بلکہ اس کے لیے نقصان کا سبب ہی بنے گا۔ تو ایز اے مسلمان جو ہے ہمیں اپنے ہر لمحے کو بالکل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔ ہم جو بھی کام کرنے لگیں ہمارے ذہن کے اندر جو ہے فوراً یہ جو ہے خطرے کی ایک گھنٹی بجنی چاہیے کہ کیا ہم یہ جو کام کرنے لگے ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسے ہی کرتے تھے، کہ ہم ان کے غلط تو کام نہیں کر رہے، کہیں ان کی سنت کے خلاف تو یہ کام نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ ہمیں اپنی پوری زندگی کا جو ہے وہ جائزہ لینا چاہیے۔ اور اب دیکھیں کہ اتنا خوبصورت ماہ سیام کا مہینہ آ رہا ہے جس میں انسان کا ایمان جو ہے ویسے ہی بالکل فریش ہی ہو جاتا ہے، انسان جو ہے اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک نیکیوں کی لوٹ سیل جو ہے وہ لگنے والی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے اور ہمیں اپنی زندگیاں جو ہیں عین اسلام کے مطابق جو ہے وہ ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری آخرت جو ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ اب دیکھیں کہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، اس نے تو کچھ دنوں تک ختم ہو جانا ہے، لیکن آخرت کی زندگی جو ہے وہ ایسی ہے اس نے انشاءاللہ کبھی ختم نہیں ہونا۔ اس لیے ہمیشہ سے یہ کوشش رہنی چاہیے آپ کی کہ دنیا کے ساتھ ساتھ جو ہے آخرت کی زندگی کو فوکس جو ہے وہ ضرور دیں۔ اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا ہے، آپ کی ایک بات جو ہے دوسرے تک پہنچانے سے، اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، ٹھیک ہے، بار بار کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے سزائیں رکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ان الفاظ کی وجہ سے کسی کا دل ڈر جائے، اس کا دل جو ہے وہ پسیج جائے اور وہ نماز پڑھنے لگ جائے۔ اب دیکھیں آپ نے اس کو موٹیویٹ کیا، اگر کوئی انسان آپ کے کہنے کی وجہ سے نماز پڑھنے لگ جائے گا تو کیا ہوگا، جتنا اس کو نماز پڑھنے کا ثواب اس انسان کو ہوگا اتنا ہی آپ کو ہوگا، کہ آپ کی وجہ سے ایک انسان جو ہے راہ راست پہ آ جائے گا، ٹھیک ہے، اور آپ کے اکاؤنٹ میں مفت کی نیکیاں جو ہیں وہ
ڈلتی چلی جائیں گی. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے یہ سوچ کے کہ ہمیں جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بہتر ہو، ہم دین کے عین مطابق جو ہے وہ عمل کریں. ہمارے جاننے والے جو ہیں، جتنے بھی لوگ جو ہیں جن سے ہم پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وہ سارے لوگ جو ہے وہ دین کی طرف جو ہے وہ کھنچے ہوئے چلے آ جائیں. اگر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو حق کی طرف بلانا. تو یہی ہماری زندگی کا بھی مشن ہونا چاہیے کہ لوگوں کو جو ہے وہ حق کی طرف جس طریقے سے بھی ممکن ہو سکے انہیں کھینچ کے لے کے آئیں، تاکہ وہ جہنم کا جو ہے وہ ایندھن نہ بنیں بلکہ جنت میں جانے کے مستحق جو ہے وہ ٹھہرائے جائیں. آمین.